رکھے، خوبصورت نام رکھے نام کا، اور فرمایا تمہارے ناموں میں سب سے خوبصورت نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ نام کا انسان کی شخصیت پہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ شخصیت دیکھ کے نام رکھیں، کسی بڑی شخصیت کا نام رکھیں، علم میں، تقوی میں، فقہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں، اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے جو اور سچے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کے ناموں کو دیکھیں یا نام کا معنی دیکھ لیں تو اچھا نام۔ ہم کہتے ہیں جی نام میں ندرت ہونی چاہیے، اور وہ نام معاشرے میں برے لوگوں نے رکھا ہوا ہے اور معاشرے میں وہ رائج ہے، پھر اسی طرح کی شخصیت بنے گی۔ تو نام خوبصورت رکھیں۔ انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا، میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول نے اسے گود میں اٹھایا اور پوچھا کہ کھجور ہے؟ فرمایا ہاں کھجور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لے کے آؤ۔ انس کھجور لے کے آتے ہیں، اللہ کے رسول کے خادم ہیں، کھجور لائے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کھجور کو اپنے دانتوں سے چبایا اور اس بچے کے ہونٹوں کو لگایا، بچہ کھجور کو چاٹنے لگا۔ حضور نے فرمایا حب الانصار، دیکھو انصاریوں کو کھجور سے، مدینے کے واسیوں کو کھجوروں سے کتنی محبت ہے۔ پیدا ہوتا انصار کا بچہ کھجور کو کتنا اچھا محسوس کر رہا ہے۔ اور انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا، اور اس کے علاوہ کئی نام اللہ کے رسول نے چینج کیے۔ ایک عورت جس کا نام برہ تھا، اللہ کے رسول نے تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ ایک شخص تھا، اس سے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا جی ابو الحکم نام ہے۔ کہا حکم تو اللہ کے، حاکم تو اللہ ہے، فیصلے تو اللہ کرتا ہے۔ فرمایا تمہارے بچوں کا کیا نام ہے؟ کہا سب سے بڑا بیٹا اس کا نام شرح ہے۔ فرمایا اپنے بیٹے کے نام پہ ابو شرح نام رکھ۔ تو نام کا شخصیت پہ گہرا اثر کرتا، تو اچھا نام رکھیں، معنی دیکھ کے نام رکھیں، شخصیت دیکھ کے نام رکھیں۔ اور پھر ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کنیت بڑی پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری جو باقی سہیلیاں ہیں وہ تمام کی تمام ان کی اولاد ہے، اپنی اولاد کے نام پہ انہوں نے کنیت رکھی ہے، ام فلاں ہے، کوئی ام فلاں ہے، کوئی ام فلاں ہے۔ چونکہ میرے پاس تو اولاد نہیں ہے، میری کیا کنیت ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا بانجا ہے نا عبداللہ، جو تمہاری بہن اسما کا بیٹا ہے، آج سے میں اس کے نام پہ تمہاری کنیت ام عبداللہ رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی کنیت رکھی، اور اس لیے ابھی کہ رسول اللہ فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ جو ہوتی ہے وہ بانجے اور بانجیوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ تو خوبصورت نام رکھیں، اس کے بعد اپنی اولاد کا عقیقہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا، اپنے بیٹے کی شکایت کی، کہا یہ کہاں نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا۔ اس کو بلایا گیا، سرزنش کی گئی، اس نے کہا امیر المؤمنین بات ٹھیک ہے لیکن میری بھی سن لے، کیا کسی بچے کا حق نہیں ہے کہ اس کا باپ اس کے لیے جس ماں کا انتخاب کرے وہ نیک عورت ہو؟ اس نے میرے لیے جس ماں کا انتخاب کیا ہے، یعنی اپنے لیے جس بیوی کو منتخب کیا ہے وہ ایک بدکارہ عورت ہے، اور اس نے میرا نام عاصی رکھا ہے، غلطیاں کرنے والا، اور میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں آج تک اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی۔ تو نام معنی کے لحاظ سے، شخصیت کے لحاظ سے خوبصورت نام رکھیں۔ اس کے بعد عقیقہ کریں، اپنی اولاد کا عقیقہ کریں۔ حضور نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض اپنے والدین کے پاس گروی رکھا ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچہ بچپن میں فوت ہو جاتا ہے وہ اللہ کے حضور اپنے والدین کی سفارش کرتا ہے، لیکن یہ بچہ جس کے والدین نے اس کا عقیقہ نہیں کیا کل قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو عقیقہ کریں۔ اور اس سے اگلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور یہ بڑی اہم بات ہے جو میں آج کرنا چاہتا ہوں، انتہائی اہم بات، کہ اپنی اولاد کو حلال مال کھلائیے، حلال کھلائیے۔ ہم ہزار درس دیتے رہیں، ہم قرآن پڑھتے رہیں، احادیث پڑھتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سناتے رہیں، لیکن جس کی نشو نما حرام پہ ہوئی ہے اس کی تربیت ممکن ہی نہیں ہے۔
الا کہ اللہ کسی کی تقدیر چینج کر دے، اللہ تقدیر بدل دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے نا، اس پہ جو گوشت ہے اگر یہ حرام کے مال کا ہے، نبت لحمہ من السخط، حضور نے فرمایا اگر یہ حرام کے مال کا ہے تو تمہاری ہڈیوں پہ یہ گوشت نہیں ہے بلکہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کا نام رکھا المطففین، جس کو کہا جاتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، حرام کھانے والوں کے لیے۔ اسی صورت میں آگے فرمایا کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو حرام کھاتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ زنگ لگا دیتا ہے، اللہ مہرے لگا دیتا ہے، پھر اللہ کی حرام کردہ چیزیں ان کو حرام نہیں لگتی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ما کانوا یکسبون، یہ کیوں ہوتا ہے؟ حرام کھانے کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں پہ مہرے لگا دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، ایک شخص سفر کر کے جا رہا ہے بیت اللہ الحرام کا، ہماری طرح جہازوں کا سفر تو نہیں ہے، چند گھنٹوں کا سفر نہیں ہے، مہینوں کا سفر کر کے جا رہا ہے، اور گھوڑوں خچروں پہ سفر کر رہا ہے، پانی کے تھپیڑوں سے لڑتا ہوا، سمندروں کی لہروں سے گزرتا ہوا، جنگلی درندوں سے لڑتا ہوا، اس کے پاؤں خاک آلود ہیں، اس کے بالوں میں گرد و غبار ہے، اس کے کپڑے خراب ہو چکے ہیں، اور بیت اللہ الحرام کی جو ہے وہ غلاف سے لپٹ کر کے رب 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 کی صدائیں لگا رہا ہے، اللہ اس کی آواز نہیں سنتے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ صحابہ نے ایک دم آنکھیں کھولی، اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ فرمایا ملبسہ حرام ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس نے جو کھایا وہ بھی حرام کا ہے، اس نے جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور اس کی نشو و نما جس مال پہ ہوئی ہے، اس کا بینک بیلنس، اس کی کمائی، اس کی پوری زندگی کی کمائی جو ہے وہ حرام پر کھڑی ہے۔ اب یہ پانی کی لہروں سے لڑتا ہوا آئے یا جنگلی درندوں کا شکار بنتا ہوا آئے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا را حرام نہ کھلائے اپنی اولادوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک مال وہ ہے جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کسی مسکین کو دیتا ہے، غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایک دینار مال وہ ہے جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے۔ فرمایا اعظمھا اجرا، سب سے عظمت والا اور سب سے فضیلت والا مال وہ ہے، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستو اور عزیزو، وہ دینار حلال کا ہونا چاہیے۔ اور یہ بڑی اہم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پوری زندگی میں انسان صرف 3 مدوں میں خرچ کرتا ہے۔ نمبر 1، یا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، دوسرے نمبر پہ یا وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، تیسرا یا وہ اپنا مال وراثت میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اگر یہ مال حرام کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اپنی ضروریات پوری کرے گا، لا یبارک لہ فی، اللہ اس میں سے برکت کو چھین لیں گے، اور یہ اپنی وراثت میں چھوڑ کے جائے گا، یہ مال نہیں ہوگا بلکہ جہنم کی آگ چھوڑ کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حرام سے بچیے، حرام سے بچائیے۔ اگر تربیت چاہتے ہو اپنی اولادوں کی، حرام سے کوسوں دور رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے اور فرمایا یا معشر التجار، اے دکان والوں میری بات سنو۔ لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول آئے ہیں، تمام اپنا کاروبار چھوڑ کے دکاندار بھی گاہک بھی اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمایا یا معشر التجار ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا او کما قال، فرمایا میں نے بہت سے تاجر ایسے دیکھے ہیں جو کل قیامت کا دن ہوگا اللہ فاجر بنا کے اٹھائے گا، اللہ انہیں کافر بنا کے اٹھائے گا۔ الا من اتقى الله وبر وصدق،
جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں تقوی ہے، جس کا کاروبار سچائی پر مبنی ہے، وہ بچ سکتا ہے۔ جو جھوٹ کا کاروبار کرتا ہے، اپنے سوتے کو بیچنے کے لیے جھوٹ کا استعمال کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن ایسا تاجر فاجر اور کافروں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو حلال کھلائے۔ اس کے بعد جو اہم بات ضروری ہے اولاد کی تربیت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد سے محبت پیدا کیجیے، یہ گیپ ختم کیجیے جو آپ میں اور آپ کی اولاد میں آ چکا ہے۔ جب یہ گیپ آتا ہے تو پھر اس گیپ کو دوسرے لوگ فل کرتے ہیں، اور جس کا مظاہرہ آج ہم اپنی اولادوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس گیپ کو ختم کیجیے، محبت اور نرمی کا معاملہ کیجیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی میری اولاد تو مجھ سے ڈرتی بہت ہے، میں گھر جاتا ہوں تمام خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی میں نے مسکرا کے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک گورنر کسی علاقے کا ذمہ دار انہوں نے مقرر کیا تھا، آیا ملاقات کے لیے، ملاقات ملنے کے لیے آیا، فرمایا ہاں بھائی بتاؤ کیا حال ہے گھر والوں کا، کیف انت مع اہلک، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہو؟ کہا اذا دخلت فصدق ناطق، فرمایا کیا بات کرتے ہو جی، وہی سوچ جو آج کل ہم میں سے کچھ لوگوں کی ہے۔ کہتا ہے میں گھر میں داخل ہوتا ہوں ہر بولنے والا گونگا ہو جاتا ہے، ہر بولنے والا خاموش ہو جاتا ہے، روب ایسا ہے، درد ایسا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں فوراً تمہیں اس عہدے سے معزول کرتا ہوں، انک لا ترفق باہلک فکیف ترفق بامت محمد، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا وہ محمد کی امت کے ساتھ کیا نرمی کرے گا؟ نرمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ۔ حضور ایک دفعہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پشت پر سوار ہو گئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، حضرت حسین اترے، آپ نے سجدے سے اٹھے، سلام پھیرا، صحابہ بڑے حیران ہوئے، اللہ کے رسول نماز چینج ہو گئی ہے یا یہ اتفاقی معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، میں نے کہا یہ پہلے اپنا کام مکمل کر لیں پھر میں اپنی نماز مکمل کر لوں گا۔ محبت، اور ہر مربی کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ حدیث موجود ہونی چاہیے، خواہ وہ والدین ہو یا وہ اساتذہ ہوں جو تربیت پر معمور ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، فرمایا اللہ نرم ہے اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے، اور نرمی میں وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی میں کبھی عطا نہیں کرتا۔ حضور کو دیہاتوں میں جانے کا بڑا شوق تھا، آپ گاؤں میں جایا کرتے تھے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اکثر آپ جایا کرتے تھے، اور پھر ایک آبشار کا بھی ذکر کیا جہاں پہ پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے، آپ وہاں پہ جایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول جانے لگے تو مجھے صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی اللہ کے رسول نے دی اور فرمایا اے رفیقی، جانور پر رحم کرنا ہے، نرمی کرنی ہے، اور پھر فرمایا الرفق لا یکون فی شیء الا زانا ولا نزع من شیء الا شانا، جس معاملے میں نرمی ختم ہو جائے حضور فرماتے ہیں وہ معاملہ بدنما ہو جاتا ہے، اور جس معاملے میں نرمی آ جائے وہ معاملہ حسین اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو نرمی کرنی ہے، خوبصورت، پوری کائنات کے امام بن کے آئے، خاتم النبیین بن کے آئے، اس پوری کی پوری کائنات کے راہبر ذمہ دار بن کے آئے اللہ کے رسول۔ کیا ایک بچہ اور اس بچے کے پاس ایک چھوٹا سا پرندہ، اس سے کیا ہو سکتا ہے، اس سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول انس ہیں، اللہ کے رسول کے خادم ہیں، اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے عمیر، اس کے پاس ایک پرندہ ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، پرندہ مر گیا، اللہ کے رسول اس بچے کے پاس اس کی تعزیت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ نرمی کتنی ضروری ہے اولاد کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے۔ حضور اس کے پاس گئے اور فرمایا یا عمیر ما فعلک بک النغیر، او کما قال، فرمایا عمیر، تجھے کس نے اس طرح کیا؟ 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 فرمایا عمیر،
عمیر کے ہی وزن پہ نغیر ہے. فرمایا عمیر, لفظوں میں بھی اس کا ذرا دل بہلانے کی کوشش کی, عمیر وہ جو پرندہ جس کو تم نغیر کہتے تو وہ کہاں گیا؟ چلو کوئی بات نہیں. اسے دلاسا دیا, تعزیت کرنے کے لیے اللہ کے رسول ایک پرندے کی پہنچ گئے, کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ نرمی اولاد کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے. حضور کی نواسی ہیں امامہ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں, میں نے ایک دفعہ دیکھا حضور نے اٹھایا ہوا ہے, آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ نے اٹھایا ہوا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جب سجدے میں جاتے ہیں آپ ساتھ رکھ کے سجدہ کرتے ہیں, اٹھ کے پھر اٹھا کے قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو نرمی یہ ضروری ہے. جب ہم اپنی اولاد میں یہ محبت ختم کر دیتے ہیں, یہ گیپ ہم ڈال دیتے ہیں, پھر اس گیپ کو دوسرے لوگ فل کرتے ہیں. اور آج ہماری اولادوں میں کی تربیت کرنے والے وہ سوشل میڈیا کے مداری ہیں, اور پھر اسی طرح بے حیائی اور بد اخلاقی کا سیلاب قوموں میں امڑ آتا ہے, جس کا مظاہرہ آج ہم اپنی اولادوں میں دیکھ رہے ہیں, اپنی نسلوں میں آج ہم اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو نرمی کا معاملہ کرنا ہے. اور اس کے بعد آخری بات جو انتہائی ضروری ہے, اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنا چاہتے ہو, اپنے بچوں کی اگر اپنے لیے اور ان کے لیے فائدہ مند بنانا چاہتے ہو تو انہیں دین کی تعلیم سکھاؤ, دینی تعلیم, شرعی تعلیم سکھاؤ, اللہ کے نام سے متعارف کرواؤ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. اس آیت کریمہ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سب سے پہلے بچہ جب ہوش پکڑتا ہے, سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کی یہ ہے کہ اس کو اللہ کا نام بتایا جائے, اللہ کا تعارف کروایا جائے, اللہ کے نام سے متعارف کروایا جائے, اللہ کی ذات سے تعارف کروایا جائے. قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلی تعلیم جو اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے وہ اپنے نام کی تعلیم دی ہے. تو اگر رسول اللہ کی تعلیمات میں, آپ کی زندگی میں, آپ کی سیرت میں ڈلنا چاہتے ہو, آپ کے رگ میں ڈلنا چاہتے ہو, تو پھر اسی سے ابتدا کرو جس طرح اللہ نے اپنے رسول کی ابتدا, تربیت کی ابتدا کی. سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کے نام سے متعارف کرواؤ, اپنے بچوں کو اپنے اور اپنی اولاد کے خالق و معبود کا تعارف کرواؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, نماز کے لیے کہو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. جب 10 سال کا ہو جائے مار کے نماز پڑھانی پڑے تو نماز پڑھاؤ. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور ان کے بستر الگ کر دو تاکہ ان میں حیا پیدا ہو, ان کو حیا کا درس ملے. تو سب سے پہلے ذمہ داری اولاد کی تربیت کے لیے وہ اللہ کے نام کا تعارف ہے, وہ اللہ کی ذات کا تعارف ہے. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے گھر میں گیا, اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا. اتنی دیر میں کھانا آ گیا تو میں پوری پلیٹ میں ہاتھ مار رہا تھا کھانے میں, تو حضور نے فرمایا یا غلام سم اللہ قل مما یلیک. حضور نے فرمایا قل بیمینک وقل مما یلیک او کما قال. فرمایا اے بیٹے, بڑی محبت سے, اے بیٹے اللہ کا نام لے, اپنے آگے سے کھا اور دائیں ہاتھ سے کھا. کتنی خوبصورت تعلیم ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو اللہ کے رسول اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں. حضور علیہ السلام کی ذمہ داری اور مناسک دیکھیں, کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ تربیت کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ جو تمہارے بچے ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے, ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے, چونکہ ان سے پردہ نہیں ہوتا, وہ کسی بھی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, فرمایا ان کو بھی تعلیم دو,
من قبل صلاۃ الفجر کہ فجر سے پہلے دوپہر کے وقت جب آپ قیلولہ کرتے ہیں اور عشاء کے بعد جب آرام کا وقت ہوتا ہے کسی کے بھی گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. یہ پنکچوالٹی، باقاعدگی جس سے پوری کی پوری قوم متاثر ہے. کوئی بندہ باقاعدہ نہیں ہے، کوئی پنکچوئل نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں کالجز میں، سکولز میں، کاروبار کرتے ہیں، کسی جگہ جاب کرتے ہیں، ہم وقت پر نہیں پہنچتے. اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی یہ صرف کیوں بیان کی؟ صحابہ کو یہ عظمت اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر کبھی چھٹی نہیں کرتے ہیں. ہم تو عام سا مسئلہ سمجھتے ہیں نا. اللہ نے یہ خوبی صحابہ کی قرآن میں بیان کی ہے کہ کبھی اجازت کے بغیر غیر حاضر نہیں ہوتے. ہماری قوم کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے رسول کا غلام بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.